يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لائق ہے جس سے ہر مشکل وقت میں ہم مدد کے طلبگار رہتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس طرح کی مدد اللہ کی ذات کرنے پر قادر ہے، اس طرح کی مدد اپنے بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے کرنے پر اس معاشرے کے اندر کائنات میں کوئی دوسرا وجود قادر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اور جتنے بھی طریقے دنیا میں رائج ہیں ان میں سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا، ہر وہ عمل جو اپنی طرف سے دین اسلام کا حصہ بنایا جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ اللہ ہمیشہ ہم سب کو اسے اپنی پناہ میں رکھے۔ دنیا میں انسانوں کی جو فطری ضروریات ہیں ان میں سے روزی روٹی، کپڑے، مکان، سواری، یہ وہ فطری ضروریات ہیں جو کہیں کہیں ضرورت سے آگے بڑھ کے خواہش بن جاتے ہیں، اور کہیں یہ ضرورت سے آگے بڑھ کے بعض لوگوں کے نزدیک زندگی کا مقصد بن جاتے ہیں۔ تو جس نے ضرورت کو مقصد بنا لیا وہ بھی پریشان ہی ہوا ہے، اور جس نے ضرورت سے آگے بڑھ کے خواہشوں کی سواریوں پر سوار ہو کے بچوں کی طرح ہر چیز کا مالک بننا چاہا، خوش وہ بھی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اللہ کی رہنمائی میں ہماری بچت اسی میں ہے کہ ہمیں جو کہا جائے، جیسے کہا جائے، اگر اس کو ویسے ہی قبول کر لیا جائے، انشاءاللہ یہ زندگی کے 4 دن بھی اچھے گزر جائیں گے، اور مرنے کے بعد کی جو تیاری ہے وہ بھی امید ہے کہ کافی بہتر انشاءاللہ ہو جائے گی۔ ورنہ غیر نصابی سرگرمیاں، غیر ضروری معاملات اور ان میں مصروفیات، اور پھر ہماری غفلتیں، یہ وہ پریشانیاں ہیں جو ہمیں اپنی منزل سے دور کر دیتی۔ انہی حقیقی بنیادی ضرورتوں میں سے یہ جو مسئلہ معاش ہے، اس مسئلے میں دنیا کا ایک بڑا طبقہ پریشان رہتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے سب کو برابر نہیں رکھا کسی بھی لحاظ سے، اور اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی، اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو اپنی معیشت میں بہتری پیدا کرنے کے لیے جو رہنمائی دیتا ہے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رہنمائی پر انحصار کرے، اس رہنمائی کو دل سے قبول کرے، اس رہنمائی کو اپنی عملی زندگی میں حصہ بنائے، تو جو اللہ کے وعدے ہیں وہ بالکل سچے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ مسئلہ معاش میں اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے اور فرمائے گا انشاءاللہ۔ دنیا میں
मईशत को बेहतर करने के लिए वो एक फ़र्द की हो, वो एक जमात की हो, वो एक इदारे की हो, या वो पूरे मुल्क की हो। बड़े बड़े सिस्टम मौजूद हैं, बड़ी बड़ी लोगों ने लॉजिक्स बना के प्लानिंग की बातें दुनिया के सामने रखी। ये जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग करने वाले IMF के नाम से ये भी कहते हैं कि हम पूरी दुनिया की मईशत को अपनी निगरानी में लेके सेट वेट करते हैं। वर्ल्ड बैंक वाले कहते हैं कि हम सारा निज़ाम चला रहे। ये कई इदारे ऐसे हैं जो ये शो करते हैं कि इंटरनेशनली सारी दुनिया की रोजी रोटी को सेट वेट करना हमारी जिम्मेदारी है और हम ये करते हैं। ये उनके दावे हैं। कहाँ क्या करते हैं ये भी छुपा हुआ नहीं। लेकिन एक मुसलमान क्या सिर्फ इन्हीं के निज़ामों पर इक्तिफा करके अपने रब से बेगाना होके क्या वो अपनी मईशत को दुरुस्त कर सकता है? क्या अपने अकीदा और नज़रिया को डिलीट करके या उस पर क्रॉस लगा के हम महज ये दुनिया के मफादात को समेटने वालों की मनसूबाबंदियों पर डिपेंड करके क्या हम अपनी मईशत को इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर बेहतर कर सकते हैं? ये नहीं हो सकता। ये वो खामख्यालियाँ और जहालतें हैं कि जिन्होंने हमारे मसले भी हल होने नहीं दिए और हमें रब के नज़दीक बुरा भी बना दिया। दो मुसीबतें आई, एक रब को नाराज किया, दूसरा अपने मसले भी हल होने में नहीं आए। यहाँ पर मैं कौमी सतह से ज़्यादा इनफरादी सतह पर चंद चीज़ें जो हमारी जिम्मेदारी हैं उनका तज़किरा करना चाहता हूँ ताकि इनफरादी हैसियत में अल्लाह हमारी मईशत में बेहतरी पैदा फरमा। ये हमारी ज़रूरियात। इनमें सबसे पहला और बुनियादी नुक्ता जिस पर पूरी दुनिया में बड़ी देर से इख्तलाफ जानबूझ के पैदा किया गया, हालांकि इख्तलाफ पैदा करने वालों के पास दलील नहीं थी, लेकिन उन्होंने प्रोपेगेंडा इतना किया कि काफ़ी लोग उनके प्रोपेगेंडा से मुतासर हुए। मसलन हमारा ये बतौर मुसलमान अकीदा है कि ये सारी कायनात की मईशत का मालिक अल्लाह ताला है। ये हमारा अकीदा है और हमारी नमाज का आगाज़ यहाँ से होता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं सबसे पहले अपने जिस नजरिए का, अकीदे का, सोच का, पॉलिसी का अल्लाह के सामने खड़ा होके एतराफ़ करता हूँ, कबूल करता हूँ, वो ये है कि सारी दुनिया का पालने वाला अल्लाह है। ये मेरा अकीदा है, ये मेरी सोच है। उसके बाद फिर वो अल्लाह के मुतल्लक अगली बातें कहता है, फिर वो अल्लाह से कहीं मदद मांग रहा है, कहीं रास्ते की दुरुस्तगी की रहनुमाई मांग रहा है। लेकिन सबसे पहला जुमला उसका ये है कि हर तरह की हम्द के तारीफ के लायक अल्लाह है। उसकी बुनियादी दलील ये है वो रब्बुल आलमीन है। ये अकीदा है। अब दुनिया में कुफार ने बिलखसूस ये नजरिया दिया कि नहीं, रब कोई एक थोड़ा है, रब तो बहुत ज्यादा है और उनके इख्तियारात बहुत ज्यादा हैं। एक वक्त था ये मक्का में जो 360 उन्होंने नस्ब किए हुए थे बैतुल्लाह के दाएं बाएं, उनमें से भी रिज्क के बड़े उनके खुदा थे जो रोजी में इजाफा करते, कम करते और कर नहीं सकते थे। पैरोकार झूठे दावे, जाली सोच मुआशरे के अंदर लॉन्च करते। अगली नस्ल बच्चे वो समझते बड़े जो कह रहे हैं शायद ठीक ही है, वो इस कमजोर बोते खोखले शिर्की अकीदे का हिस्सा बनते और उन बुतों से बाकायदा डरते, खौफजदा होते। अगर ये नाराज हो गया तो मईशत डावाडोल हो जाएगी, हमारा रिज्क उस पर बैन लग सकता है। ये वहां पर सोच दी गई। चलो वो काफिर थे, बेवकूफ थे, अल्लाह ने काफिरों को बेवकूफ कहा है, वो कुछ भी करें उनसे तवक्को की जा सकती। एक कलमा पढ़ने वाला, एक नमाज पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला
جب وہ بھی اسی عقیدے پر ہو کہ میری معیشت کا کنٹرول آسمانوں پر نہیں ہے، زمین پر ہے، تو بتائیں دونوں کی جہالت میں کیا فرق رہ گیا؟ ہم اس کو تو 19-20 کا فرق بھی نہیں کہہ سکتے، یہ تو برابر کا جوڑ ہے۔ حالانکہ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ میں اس رب کے سامنے کھڑا ہوں جو سارے عالموں کو رزق دیتا ہے، تو بھائی پھر اس کا شریک اس معاشی مسئلے میں کوئی دوسرا ہے؟ دلیل کوئی نہیں، لیکن نام بڑے کے استعمال ہوتے ہیں، ٹریڈ مارک بڑے رکھے ہیں، لوگوشوں کو بڑے لگا کے رکھے، صاف کہتے ہیں کہ فلاں ہمارے رزق میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہے، وہ ناراض ہو گیا تو رزق کا مسئلہ بن جائے گا، وہ خوش ہو گیا تو رزق کے دروازے کھل جائیں گے، یہ فلاں کی نظر کرم ہے، یہ فلاں کی نظر کا فیض ہے۔ یہ جتنے فیض سارے ملے ہوئے ہیں، یہ سارے بے فیضے بن کے رب سے فیض اٹھانا، نام کسی اور کا لگانا، یہ شرکی عقیدہ ہے۔ جس بندے کی یہ سوچ ہے وہ پیسے تو گن سکتا ہے، اندر کا سکون نہیں لے سکتا، وہ آئیڈیل نجات کا مالک نہیں بن سکتا، کیونکہ اس دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے الہ العالمین، ساری کائنات کا، سارے عالموں کا الہ رب اللہ ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے اپنی معیشت میں بہتری پیدا کرنے کے لیے کہ سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم اندر باہر سے اس کو قبول کر لیں کہ میرا رب اللہ ہے، اور ایسا رب ہے کہ سارے زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، وہ جس کا چاہے رزق زیادہ کر دے، جس کا چاہے کم کر دے، یہ اختیار اس کے پاس ہے، کسی دوسرے کے پاس یہ والیوم نہیں ہے۔ واللہ یقبض و یبسط، اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی وہ ذات ہے جو رزق میں اضافہ بھی کرتا ہے اور کمی بھی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ یہ والیوم، یہ کنٹرول کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ تو جس بندے کا یہ عقیدہ کہ یہ سارا کنٹرول میرے اللہ کے پاس ہے، سمجھ لو کہ معیشت میں اس نے سب سے بڑا اور بنیادی مرحلہ طے کر لیا ہے، وہ پاس ہو گیا انشاءاللہ، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ اور جس بندے کے اندر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا خوف ہے، کسی دوسرے کے متعلق یہ ڈر ہے کہ وہ ناراض ہو گیا تو رزق کم ہو جائے گا، وہ خوش ہو گیا تو رزق میں اضافہ ہو جائے گا، وہ شرک پر بھی ہے، جہالت پر بھی ہے، وہ اپنے معاشی نظام کو سیٹل کرنے کی لائن پر نہیں ہے، بلکہ وہ تباہی اور بربادی کے راستے پر ہے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، دنیا میں بڑے بڑے ماہرین ہیں جو معیشت کو مینج کرنے میں رہنمائی دیتے۔ ہمارے ہاں جتنے کامرس کے کورسز ہیں ان کی بیک پر یہی بات ہوتی کہ ہم تمہیں بزنس مینج کرنا سکھائیں گے، بتائیں گے تمہیں کہ معاش کے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں۔ کورسز ہیں اس کے 18 سال لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے انسانوں کے تجزیات ہیں، انسانوں کی معلومات ہیں، انسانوں کی جمع تفریق ہے۔ ایک میتھ کا مسئلہ ہے، ٹیکنیکل مسئلے ہیں، اور ایک وہ مسئلے ہیں جن کو بطور مسلمان ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے، اور دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے کسی اور اینگل میں، وہ یہ ہے کہ جو بندہ اپنی معیشت کو بہتر کرنا چاہتا ہے وہ کسی کا حق نہ مارے۔ یہ اس کو الگ ٹرمنالوجی کے ساتھ دنیا نے متعارف کروایا کہ وہ کسی کا حق نہ مارے، اور ہمارے اسلام نے اس کو سادے لفظوں میں سمجھایا کہ وہ رزق حلال کا چینل استعمال کرے، وہ حرام ذرائع استعمال نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں معیشت کو بہتر کرنے کے لیے آپ اس نظریے پر آئیں کہ کسی کا حق نہیں کھانا۔ بھئی یہی نظریہ تو ہمارا اسلام 1456 سال پہلے دے چکا ہے، تم اس کو کاپی کر کے اپنے نمبر بنا رہے ہو۔ یہ سارا کچھ تو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ ٹرمز استعمال کر کے تاثر یہ دینا کہ ہم نے بڑی ٹیکنیک بتائی ہے، تم ٹیکنیک بتا رہے ہو 200 سال پہلے، ہمارے پاس فیصلے پہنچے ہیں 1500 سال پہلے، تو جو بعد میں ہے کاپی اس نے کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ جو چیز تھی کہ معیشت میں زوال کیوں آتا ہے، اس میں ایک سبب دوسروں کا حق کھانا ہے، دوسروں کا حق۔ اب آپ اندازہ کریں اس کے طریقہ کار ہمارے ہاں کیا چلتے ہیں۔
جب یہ کہا گیا کہ حلال ذرائع استعمال کرو تو حلال ذرائع اللہ ہی بتائے گا کہ حلال ذرائع کون سے اور حرام ذرائع کون سے، یہ بھی اللہ ہی بتائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حلال تھا وہ بھی اللہ نے بیان کر دیا اور جو حرام تھا وہ بھی اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ اب ان کے درمیان کچھ کام ایسے ہیں جو شک و شبہ والے ہیں، جن کو لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی کہ کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بڑا خوبصورت اصول بیان کیا، ہمارے ہاں دوسروں کا حق کھانے کے لیے، سود کی نت نئی قسموں کا شکار ہونے کے لیے، اپنے نفس کی غلامی میں غرق ہو کے سرنڈر ہو جانے والے لوگ، ان کے سامنے وہ مشکوک سی چیزوں سے تعویلات نکالنا، اپنی مرضی کے مطلب نکالنا اور یہ سمجھنا کہ شاید اس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، مجھے کو ٹھیک ٹھیک لگتا ہے، حالانکہ ضمیر اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو منوا رہا ہوتا ہے کہ مجھے ٹھیک ٹھیک لگتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا ان الحلال بین والحرام بین، لوگوں حلال بالکل واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما متشابہات لا یعلمہن کثیر من الناس، حلال اور حرام کے درمیان کچھ کام ہیں متشابہ، شک و شبہ والے، جن کی اکثریت لوگوں کی نہیں جانتی کہ یہ جائز ہے یا ناجائز۔ اس موڑ پر پہنچ کے تم نے کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ۔ فرمایا جو بندہ شک و شبہ والے کاموں میں داخل ہو گیا اس کا نتیجہ کیا ہے، اور جو شک و شبہ سے بچ گیا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا جس بندے نے اپنے آپ کو شک و شبہ والے کاموں سے بچا لیا فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، میں ضمانت دے رہا ہوں اس بندے نے اپنے دو فائدے کیے۔ پہلا فائدہ کیا کیا؟ اس نے اپنا دین بچا لیا، اس نے اپنا دین بچا لیا۔ دوسرا فائدہ کیا ہوا؟ اس نے اپنی عزت بھی بچا لی۔ حالانکہ اگر یہ جنرل بات ہوتی کہ بھئی اس بندے نے اپنا دین بچا لیا تو ظاہراً سمجھو سب کچھ اس میں آ گیا تھا، لیکن آپ نے الگ مینشن کیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اس نے اپنی عزت بھی بچا لی۔ میں نے اس پر بڑا غور کیا، صحیح تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے، جو چیز مجھے سمجھ آئی وہ یہ آئی کہ جب ہم مشکوک کاموں میں داخل ہو کے پنگا لیتے ہیں، میں یہاں لفظ پنگا ہی استعمال کروں گا، تو دین کا جو نقصان ہوتا ہے پلے ہماری عزت بھی نہیں رہتی، عزت بھی نہیں بچتی۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے ہاں سود کی آئے دن نئی ورائٹی آتی، اس کا میک اپ کر کے فشل فشل کر کے فاؤنڈیشن لگا کے لپسٹک لگا کے اس کا نیا اس کے اوپر کور چڑھا کے نئی پیکنگ کر کے نئے فارمولے کے ساتھ پچھلا ڈیزائن لوگوں کو سمجھتے سال ڈیڑھ لگ جاتا ہے، مسئلے پوچھتے اے دسیو کنجے او دسیو کنجے، کوئی بتا دیتا ہے، کوئی پوچھ لیتا ہے، کوئی داؤ لگاتا رہتا ہے اور اینڈ میں جا کے کہتا ہے مینوں نہ اصلے دا پتہ ہی نہیں لگا، ہن تیری صلاح دے مطابق تیرے پیسے پورے ہو گئے، انہوں نے لگ بھی جائے تے کیڑا مسئلہ ہے، تو وہ تو اپنے کسی چکر میں تھے نا۔ سبحان اللہ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جو چیزیں ہمیں سمجھا رہے ہیں اس کو سمجھنا بڑا ضروری کہ شک و شبے والا کام ہے، معاشی ڈیزائن ہے اور ہم نے اس میں پنگا لے لیا۔ اب ہو سکتا ہے 4 دن ہمیں کمائیاں ملیں، اس طرح کی اسکیمیں بڑی لانچ ہوئی، ہو سکتا ہے 4 دن کمائیاں ملیں، لیکن چند دن گزرتے ہیں جب پھر ریورس گیئر لگتا ہے نا تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ بندہ مڑ کے بھی نہیں دیکھ سکتا، اس کو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ میری مشین میں قمیض پھنسی ہے، اور بعض لوگوں کو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ ساڑی گوتی قابو آ گئی، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ کدھر سے لپیٹا جا رہا ہوتا ہے، اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہون مینوں پتہ لگتا پیا، مینوں کسی نے ادوں دسیا سی کام ٹھیک نہیں سی لیکن میں بس دھیان نہیں کیتا،
ہوں پھر میرا دھیان سمجھ نہیں آؤں ڈیا کدھر کدھر کرے. اب کیا ہے, لینے والے ساڑھے پیسے کڈو, ہمیں دے دو. کیوں بھائی, مسئلہ یہ تھا, مسئلہ وہ تھا. اب مسئلہ جو بھی تھا, اب ہماری عزت خطرے میں پڑ گئی. لینے والے پیچھے چڑھے ہیں, دینے والا دے نہیں سکتا. ایمان کا کیا نقصان ہوا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن اب جو اس کی عزت رول رہی ہے یہ تو بندے دیکھ رہے ہیں, یہ تو سوسائٹی دیکھتی ہے, معاشرہ دیکھتا ہے. اللہ اکبر. یقین کریں ہماری بچت اسی میں ہے کہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی کہ جس بندے نے شک و شبہ والے کاموں سے اپنے آپ کو بچایا, اس نے 2 کارنامے سر انجام دیے. اس نے اپنا ایمان بھی بچا لیا اور اپنی عزت بھی بچا لی. اور فرمایا وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ, جو شبہات میں داخل ہونے سے نہ بچا, داخل ہو گیا, وَقَعَ فِي الْحَرَامِ, وہ تو ایسے ہی ہے جیسے حرام میں داخل ہو گیا. اور مثال آپ نے کیا دی, آپ نے فرمایا جس طرح ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی, اسپیشل ایریا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں بھی اس ایریے میں کسی دوسرے کے جانور نہ چریں, یہ میرے لیے اسپیشل. لیکن آپ بکریاں اس چراگاہ کے کنارے پر لے جاتے ہو کہ نہیں میں قریب قریب چراؤں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عین ممکن ہے جب آپ باؤنڈری پر پہنچ جاؤ پھر وہ باؤنڈری سے آگے منہ ماریں. میں نے خود بکریاں چرائی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مثال دی ہے 100% کنفرم ہے, بکریاں قابو آتی کوئی نہیں. جب آپ بننے بننے لے کے چلتے ہیں نا, 15-20 بکریاں بھی کیوں نہ ہو, تو یہ قابو قبو کوئی نہیں آتی. جب تک آپ نے قریب پہنچنا ہے اتنی دیر میں یہ منہ مار جاتی ہیں, یہ ان کی بریک کوئی نہیں لگتی. اب آپ نے رسک لیا کیوں ہے, آپ باؤنڈری پر چڑھ کے کہیں کہ میں اس کو کنٹرول کر لوں, اب نہیں ہونا. ہاں ایک گیپ رکھتے, ایک دوری رکھتے, پتا ہوتا کہ 100 فٹ 200 فٹ میری بکریاں میرا ریوڑ دوسرے کی چراگاہ سے دور ہے, تو آپ کو صاف نظر آتا ہے گیپ ہے درمیان میں, کوئی رسک نہیں. تو آپ کو پھر چراگاہ کے مالک سے بھی سننی نہ ہی پڑتی, شرمندہ نہ ہونا پڑتا. لیکن اب بالکل بننے پر چلا رہے ہو, بننے پر تو بچہ سیدھا نہیں چلتا, 15-20 بکریاں کہاں سیدھی چلیں گی, انہوں نے دائیں بائیں پنگا لینا ہی لینا. اور پھر جو ریاکشن آئے گا وہ معاشرہ بھی دیکھتا ہے اور بندہ خود بھی شرمندہ ہوتا ہے کہ کیا کیا ایک چیز. لہذا میری یہ گزارش ہے کہ اس دور میں سود کے جتنے نئے ڈیزائن آ رہے ہیں, صرف ہم اپنی خواہشوں کو لگام دے لیں تو کوئی مشکوک سکیم ہمیں شکار نہیں کر سکے. کام خراب اس وقت ہوتا ہے جب ہم خود ہی مفتی ہوتے, خود ہی جج ہوتے, خود ہی معیشت دان ہوتے اور اندر کھاتے دلیل نہیں ہوتی. اندر خواہش کا منہ زور گھوڑا ہوتا ہے جو کہتا ہے کسی طرح انہوں جائز قرار دے لو, کسی طرح. وہ پھر اپنے اندر ہی جائز قرار دے لیتا ہے, وہ پوچھتا بھی نہیں ہے کسی سے. میرے محترم بھائیو, انشاءاللہ اپنی معیشت کو بہتر کرنے میں جتنے حرام ذرائع مشکوک ہیں ان سے بچیں گے, عزت بھی بچے گی, انشاءاللہ ایمان بھی بچے. اور اگر ہم کہیں فلاں اس کا قائل ہے, فلاں اس کا قائل ہے. ایک جگہ میں کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, وہ کہنے لگا جی یہ جو سکیم ہم بینک کی لے کے آئے ہیں, اسٹیٹ لائف کی لے کے آئے ہیں, فلاں لے کے, یہ دونوں فریقوں کی رضامندی سے طے ہوتا ہے. اچھا, میں نے کہا بھائی صرف اتنا ہی دیکھا جائے گا؟ کہتا ہے جی دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب دونوں رضامند ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تکلیف تو مجھے بڑی ہوئی. پھر میں نے کہا کہ ان لوگوں کو اب قرآن کی تو سمجھ پوری آنی ہے, میں پھر ان کو کسی اور جھٹکے کے ساتھ ان کا علاج کروں. میں نے کہا جب زنا ہوتا ہے تو دونوں رضامندی سے نہیں کرتے, دونوں ڈیٹ پہ اکٹھے نہیں جاتے, پتہ نہیں ہوتا دونوں کو ہمارا سفر کدھر ہے, منزل کون سی ہے, کس کام ہم جا رہے ہیں, رضامند نہیں ہوتے. کہتا جی بالکل ہوتے ہیں. تو میں پھر ان کو سرٹیفکیٹ دینا چاہیے نا جی, آپ کا کام بھی جائز ہے کیونکہ آپ دونوں فریق راضی. کہتا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ایسے ہی اس کا تک تھوڑا ہے کہ آپ ایک چیز دیکھیں اور آپ فیصلہ کر دیں کہ یہ صرف رضامندی سے سارا کچھ حل ہو رہا ہے. صرف رضامندی نہیں ہے, اس کے لیے ضروری ہے جو باقی بھی اسلامی معیشت کی باتیں ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا. ایک چیز کو لینا ہو تو 3D میں دیکھتے ہیں, اور دنیا کے فائدے اٹھانے ہو تو آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں اٹھاؤ اور دوڑ لگا دو.
اس طریقے سے ہم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے آپ سے زبردستی کر سکتے ہیں، لیکن نہ ضمیر کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ رب کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ہمارا اندر کہہ رہا ہوتا ہے کہیں چور چھپا ہے، لیکن ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو دے منہ بند رکھا کر، ہم پھر اس سے زبردستی کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ پھر ایک اور چیز ہے، یہ جو کسی کا حق کھانے والی بات، ہمارے تھانے، کچہری، جیل فل ہیں۔ کتنے فل ہیں؟ کل ہم گئے ہوئے تھے ایک ملاقات کے لیے، تو جیل سپرنٹینڈنٹ سے ہماری ملاقات ہوئی۔ وہ کہنے لگے 700 لوگوں کی گنجائش ہے آفیشلی، 700 بندوں کی، 2533 قیدی موجود ہیں ماشاءاللہ۔ گنجائش ہے، کیپیسٹی ہے 700 لوگوں کی، اور جو لوگ وہاں موجود تعداد 2533 ہے۔ ہم بتاؤ 4 گنا زیادہ لوگ یہ کس چکر میں آئے ہیں بھائی؟ ہمارے تھانے کچہری میں اس وقت یہ جو کہا جاتا ہے کہ کروڑوں کیس پینڈنگ ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی کہ کس کس کا حل کریں، کتنے کریں۔ وہ پھر ایک دن پینسل لے کے جب جج صاحب سپیڈ لگاتے ہیں نا کہ میں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کرنا ہے جی، 700 مقدمات میں نے نپٹائے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے پھر وہ کیسے نپٹاتے ہیں اور کیا فیصلے ہوتے ہیں اور کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا یہ جو بدامنی کا منظر ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ دوسروں کے حقوق کھا جانا ہے، کھا جانا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ٹیکنیکل طریقے سے سگی بہنوں کا حصہ کھا جاتے ہیں، ٹیکنیکل طریقے سے، اور کوئی شرمندگی نہیں۔ ماشاءاللہ بستی پروف بھی لوگ ہوتے ہیں، واٹر پروف گھڑی ہوتی ہے، بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے، تو بستی پروف ہستیاں بھی ہوتی ہیں۔ کوئی شرمندگی نہیں، نہ رب کے سامنے، نہ بہنوں کے سامنے، نہ سوسائٹی کے سامنے۔ اس میں سے جناب کہیں سے بستی کی نمی بھی اندر داخل نہیں ہو سکتی، قطرے شطرے تو بڑی دور کی بات۔ لیکن کیا اس طریقے سے ہم کوئی باوقار زندگی گزاریں گے؟ کیا اس طریقے سے ہم کوئی کھرب پتی بن جائیں گے؟ کیا اس طریقے سے رشتوں کو بلیک میل کر کے، ایموشنلی ان سے سائن کروا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو سکھی کریں گے؟ نہیں، اللہ کی قسم، جو بھی ٹیکنیکل طریقہ اختیار کریں، جب ہم کسی کا حق کھائیں گے، دعویٰ ہے ریلیکس نہیں رہ سکیں گے، نہیں رہ سکیں گے، نہیں رہتے۔ لیکن وہی میں نے بات بتائی ہے، ڈھیٹ لوگوں کی طرح دنیا کو شو کریں گے کہ سٹیٹس ہے، سٹینڈرڈ ہے، لیکن بالکل شرم نہیں آتی کہ کسی کے مال کی گاڑی پر میں سیر کر رہا ہوں۔ چوروں کی سیر کا کیا مزہ ہو سکتا ہے؟ ایک چور ہے، وہ چوری کی گاڑی لے کے نکلتا ہے اور وہ دوستوں کو فخر سے بیان کرتا ہے یہ میں نے نیا ماڈل نکلوایا، اور اس کے اندر کہہ رہا ہوں دور فیڈم تیرے ہوئے تھے تیرے ماڈل دا بھی، کہ جس طریقے سے تم انجوائے کر رہے ہو اس طرح زندگی انجوائے ہوتی ہے؟ کسی کی جیب کاٹ کے مٹن کڑاہیاں کھانے سے مزے آتے ہیں؟ اگر اندر ضمیر ہو، ایمان ہو، پھر ان چیزوں کے مزے نہیں آتے۔ مزدوریاں کر کے خشک روٹی دال کے ساتھ کھانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، لیکن یہ وہی مزے محسوس ہوتے ہیں جہاں ایمان کی حصے اس کے سینسر کام کریں، اور جہاں ایمان کی صحت انتہائی کمزور ہو جائے، سینسروں پر ڈسٹ آ جائے خواہشوں کی، پھر وہ سینسر صحیح رپورٹ نہیں دیتے، پھر وہ لیبارٹریاں صحیح رزلٹ نہیں دیتی۔ ان کو ڈل مائنڈ بھی کہہ سکتے ہیں، پھر ان کو آپ جو کہنا چاہے کہہ سکتے ہیں، انڈائریکٹ ہوتے بستی پروف ہی ہیں۔ لہذا اسی طرح چیز کے پیسے پورے تول کے کم دی جا رہی، چیز جی 500 روپے کلو، آپ نے 500 پورا لیا، لیکن اس کو 1000 گرام دینے کی بجائے آپ 700 گرام دے رہے ہیں، 300 گرام آپ نے اس کا حق کھایا، آپ ریلیکس نہیں رہ سکیں، پرسکون نہیں رہ سکیں۔ آپ نے منہ مانگی قیمت مانگی، آپ کو دی گئی، نوٹ بھی اصلی تھے، کمائی اس کا مسئلہ تھا، آپ کو حق حلال کی کمائیوں سے اصلی نوٹ دیے گئے جن کی ویلیو پوری برابر تھی، اور جب آپ نے مال دیا وہ ماپ میں، تول میں، ڈیجٹ میں، فگر میں برابر نہیں تھا، پورا نہیں تھا۔ وقت گزر جائے گا، سکون تمہارے سینوں کی زینت نہیں بن سکتا، تمہیں ریلیکسیشن نہیں ملے گی،
अपनों में बैठ के भी छोटे कद के बन जाओगे, अकेले भी चलोगे वकार से नहीं चलोगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक अंदर जज बिठाया है जो हर फैसले पर फैसला देता है। अल इस्मु मा हाका फी सदरिका व करिहता अन यत्तलिया अलैहि नास। अल्लाह के नबी ने फरमाया गुनाह की डेफिनेशन ये है, वो तुम्हारे दिल में खटका पैदा करता है, बेकरारी पैदा करता है और तुम्हें टेंशन देना शुरू कर देता है कि किसी तरह इसका लोगों को पता ना चल जाए। छुपा लो छुपा लो, छुपे ना छुपे, जब तुम अंदर से ही परेशान हो गए, बाहर ना भी छुपे छुप भी जाए। जब तुम्हारे अंदर का मौसम ठीक नहीं है तो बाहर का कोई मौसम तुम्हें रिलैक्स नहीं कर सकता। लेकिन हमने अपने मजे खुद किरकिरे किए, हमने अपनी रिलैक्सेशन का खुद डिप्रेशन में तब्दील करने का ठेका लिया हुआ है। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए। तो किसी का हक खाना कम माप तोल के और झूठ बोल के, ये तरीक़ेकार हमारी मईशत को मजबूत नहीं करते, हमें भी खोखला करते हैं, मईशत को भी खोखला करते हैं। आगे आ जाएं। फिर एक असूल इस्लाम ने दिया बड़ा खूबसूरत, वो ये है और ये इंटरनेशनली तस्लीम शुदा है कि पैसे की सर्कुलेशन ये आपके रिस्क में इजाफे का बायस बनती दोनों तरीकों से। एक उसका तरीका है कि आप एक प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में काफी लोगों को शरीक कर लें और लोग साथ उसका हिस्सा बने। ये चीज यहां से बन रही है, वो वहां से बन रही है, वो वहां से बन रही है। जितने ज्यादा लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हैं, एक दौलत की तकसीम की टेक्निकल ये शक्ल होती है। हर बंदे के हाथों से पैसा जब होके गुजरता है, इस सर्कुलेशन से भी माल में इजाफा होता है। ये एक चीज। और एक सर्कुलेशन कौन सी है कि हमने मुआशरे का कमजोर तबका जो पहले दिन से लेके आज तक मौजूद है और इसने नेक्स्ट भी ऐसे ही रहना है, कमजोर तबके को मजबूत तबका सपोर्ट करेगा। ये सर्कुलेशन पैसे की वो है जिस पे इस रब्बुल आलमीन का वादा है, हल तुनसरूना व तुरज़क़ूना इल्ला बिज़ुअफ़ाइकुम। लोगों, तुम्हारी जो मुश्किल में मदद की जाती है, हर तुम्हारे रिस्क में जो इजाफा किया जाता है, उसकी एक वजह यह है जब तुम कमजोरों की मदद करते हो तो अल्लाह तुम्हारी मदद करता है। ये दूसरी सर्कुलेशन है पैसे की। लेकिन यहां पर कमजोर ईमान की वजह से, शैतान की प्लानिंग की वजह से पास चीजें मौजूद होती और बुखल का वायरस अंदर असर करता है और हम कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे डर है कि अगर ये खर्च हो गया तो मैं मुआशी तौर पर कमजोर हो जाऊं, हो सकता है फकीर ही ना हो जाऊं। ये सोच किसकी थी? शैतान की। अल्लाह ने कुरान मजीद में शैतान की जितनी चालें हैं उनका जब तज़किरा किया तो वहां उसका एक ये माइंडसेट पेश किया कि शैतान तुम्हें मोहताजी से डराता है। क्या कहता है कि अगर तुम खर्च करोगे तो खुद मोहताज हो जाओगे। इसी आयत में जो रब्बुल आलमीन है, शैतान के पल्ले तो चीज कुछ नहीं। वो तो 3 दफा चोरी करते काबू आ गया अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु को, जिसने खुद चोरी करके खाने की प्लानिंग की, उसने दुनिया को क्या मुआशी मजबूती देनी। वो जो रब्बुल आलमीन है वो क्या कह रहा है कि शैतान तुम्हें ब्लैकमेल करता है, डराता है, वस्फ से देता है कि खर्च करोगे तो मोहताज हो जाओगे। जो रब्बुल आलमीन है, जिसके वादे सच्चे हैं, वो कह रहा है कि खर्च करोगे तो अल्लाह तुम पर और फजल निछावर करेगा। और अल्लाह के वादों से बढ़ के सच्चा वादा किसी का नहीं। लेकिन उन वादों पर एतमाद, ईमान का लफ्ज जो हम जगह जगह बोल देते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है ईमान वालों? नहीं, ऐ यकीन करने वालों, ऐ रब को कबूल करने वालों, ऐ रब पर एतमाद करने वालों, रब के वादों पर, सिस्टम पर यकीन रखने वालों। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इंग्लिश वाले यही लफ्ज बोलते हैं, बिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स। एक वो तबका है जो बिलीव करता है अल्लाह के वादों पर, एक वो तबका है जो अल्लाह के वादों पर यकीन नहीं करता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू से मुराद है ओ अल्लाह के वादों पर यकीन करने वालों। तुम्हें तुम्हारा रब कहता है
کہ شیطان کی بات نہ ماننا، اس کے پلے کچھ نہیں ہے، وہ تمہیں فقر کا، محتاجی کا خوف دلاتا ہے، اور جو سارے عالموں کا، خزانوں کا مالک ہے وہ تمہیں اپنے فضل کا وعدہ دیتا ہے، تو وعدہ اللہ کا ہی سچا ہے۔ یہ وہ رنگ ہے، ایمان مضبوط ہوگا، اللہ پر توکل ہوگا، قیامت پر یقین ہوگا، نبی کی باتوں پر تسلی ہوگی، تو پھر یہاں جاننے بھی نچھاور کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن جب یہ چیزیں کمزور ہوگی تو پھر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ میرا خیال ہے میرے کو ہی رہن دو، تو ہی رکھ لے بھائی۔ پھر ہمیں بخل، وہ پھر ہمیں سینہ بھی تنگ کرتا ہے، سوچ بھی تنگ کرتا ہے، ویژن بھی تنگ کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ معیشت کو مضبوط کرنے کا وہ راستہ ہے جو رب العالمین نے دیا ہے۔ اور کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا اے ابن آدم انفق انفق علیک، تو خرچ کر تاکہ تجھ پر خرچ کیا جائے۔ اب دیکھیں نا، ایک بندے کے پاس مال پڑا ہے، وہ نہیں خرچ کرتا، تو ظاہری طور پر سوال یہ بنتا ہے جدو بھائی تو خرچ نہیں کرنا تو تیری لوڑ ہی کوئی نہیں، تیری ضرورت ہی نہیں ہے، تم خرچ کرو، یہاں ظاہراً کمی آئے، پیچھے سے اگلی سپلائی آئے، تو تے انا کنڈا سب بن کے بیٹھا ہے، تو خرچ کرتا ہی نہیں، تو تیری لوڑ ہی کوئی نہیں، جمع ہی کرنا ہے نا، کہ تیرا کلے دا بینک کے جمع کر لی، اسی کسی اور نہیں دے سکتے، تیری ضرورت ہی نہیں ہے، تو تو نے کرنا کیا ہے؟ اور جو خرچ کرتا ہے اس پر خرچ کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ صبح 2 فرشتے آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس پر خرچ کر، اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ روکتا ہے تو اس پر اپنا ہاتھ روک لے۔ فرشتے آوارہ گردی نہیں کرتے، فرشتے اپنی مرضی سے کوئی قدم نہیں اٹھاتے، یہ ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، یہ نہیں وہ ویلے ہن تو نہ کیا چلی ہے نا تھلے جا کے گالی دیسی، ایسا نہیں ہے، اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ اور ہمیں اپنے نبی کے ذریعے وحی کر کے یہ سمجھایا کہ یہ میرا چینل ہے، یہ میرا طریقہ کار ہے کہ جو بندہ خرچ کرے گا اللہ اس پر خرچ کرے گا، اور جو روکے گا اس پر آنا رزق کا آنا رکے گا۔ اور کیا خوبصورت طریقہ ہے، فرمایا روزانہ روزانہ۔ اچھا ہم عجیب بندے ہیں، ہمیں رزق چاہیے روزانہ، اور جب رب کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو سالانہ۔ کیا پلاننگ ہے ماشاء، رب کی راہ میں ہمیں خرچ کرنا ہے تو سالانہ پروگرام، سالانہ پلاننگ ہے، اور جب ہم نے وصول کرنا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں روزانہ۔ اور بھائی جس نے روزانہ خرچ کروانا ہے وہ روزانہ خرچ کرے۔ اور خوبصورت بات یہ ہے یہاں مقدار نہیں، گنتی نہیں، اس کا حجم نہیں، سائز نہیں، یہ نہیں ہے۔ فرمایا وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، جو شے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں پورا پورا اس کا بدلہ دے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک جگہ فرمایا من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، جو ایک ذرے کے برابر بھی اچھا کام کرے گا ہم اس کو فائل میں رکھ کے قیامت کو کہہ دیں گے جناب یہ آپ کا کام۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا کچھ حصہ صدقہ کر کے، کہ پوری خرچ کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو کوئی پریشانی نہیں، کچھ حصہ ہو سکتا ہے وہی خرچ کرو، صدقے کا مائنڈ سیٹ بنا لو، دینے والی سوچ بناؤ، اس کام کو اس لیول پر نیچے لے جاؤ۔ عام بندہ کہے کہ لو جی ہن ادھی کھجور نہ جہنم تو بچا جاندہ ہے، ہاں ہمارے نبی کہہ رہے ہیں بچا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی کسی کی استطاعت ہے اس کے مطابق وہ کرے۔ اگر اللہ ذرہ برابر عمل صالحہ کی قدر کرتا ہے تو انسانوں کو بھی اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جب قدر دینے والا گلہ نہیں کرتا تو جنہوں نے وصول کرنے ہیں ان کا گلہ کرنے کا تک کوئی نہیں، کوئی تھوڑا دے کوئی زیادہ دے، وہ اللہ کو دے رہے ہیں، اللہ وصول کر رہے ہیں، آپ محض درمیان میں ایک کنیکٹ کروانے والے ہیں، آپ کو بطور بہتر خزانچی اللہ اجر دے گا۔ آپ کا حق نہیں ہے کسی کے تھوڑے پر اعتراض کریں، کسی کی کمائیوں کے پیچھے چلے اور ان کے الٹرا ساؤنڈ شروع کر دیں اور لوگوں پر تنقیدیں کریں۔ بالکل جو ہمارا حق نہیں ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، جس کی اللہ قدر کرتا ہے اس کی ہمیں بھی قدر کرنی چاہیے۔ یہ وہ راستہ ہے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. اور بعض لوگ ماشاءاللہ ایسے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں یہ واقعہ ہوا، ایک بندہ سفر کر رہا ہے تو اس نے بادلوں سے ایک آواز سنی، کسی بندے کا نام لے کے یہ بات ہوئی کہ بادلوں جاؤ فلاں کے کھیتوں پر جا کے برس جاؤ، فلاں کی فصلوں کے لیے جا کے برس جاؤ، چل کے جا کے. اب اللہ نے ایک حجت قائم کرنی تھی، اپنے بندوں کو کوئی سبق دینا تھا. یہ ہوا تو وہ بندہ جس نے آواز سنی، جدھر بادل چل رہے تھے وہ بھی بادلوں کے ساتھ ساتھ ادھر ہی چل پڑا کہ یہ بادل جاتے کدھر. صحیح مسلم کی حدیث. آپ نے فرمایا کہ اس بندے نے دیکھا آگے جا کے ایک جگہ بادل برسے، اور ایک بندہ دیکھا کہ جو جسے ہم پنجابی میں کہہ لیں کہ کئی پھڑی تھی سی انہیں، اور وہ کھال وغیرہ بنا رہا تھا. تو اس بندے نے اس ذمہ دار سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا تمہیں میرے نام سے کیا غرض ہے؟ تو یہ کہنے لگا میں نے اس طرح آواز سنی ہے بادلوں سے. تو وہ کہتا ہے اچھا اگر تم نے سنی ہے تو سن، میرا یہی نام ہے جو تو نے بادلوں سے سنا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ یار تیرا کون سا اسپیشل عمل ہے کہ بادل اسپیشل سروس دینے کے لیے تیرے کھیتوں کے پاس آ کے برس رہے ہیں؟ یہ اسپیشل سروسز جو تمہیں دی گئی ہیں کوئی عام سروس تو تیری بھی نہیں لگتی، تو کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں معیشت کو مینج کرتا ہوں، طریقہ سمجھو. کہتا ہے میں اپنی آمدن کے پیداوار کے 3 حصے کرتا ہوں، 3 حصے. ایک حصہ میں دوبارہ اگلی فصل پر خرچ کرنے کے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ میں اپنے گھر کے لیے جمع کرتا ہوں، اور ایک حصہ میں دنیا میں جو ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، میں ان پر خرچ کرتا ہوں. یہ 3 حصے میں اپنی فصل کے کرتا ہوں. بس شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اسپیشل سروس دی ہے. اندازہ کریں، ایک وہ سوچ ہے جو 100 روپے کے پیچھے 2.5 روپے دیتے ہوئے ان کا بی پی بھی ہائی ہوتا ہے، دل کی دھڑکن روٹین سے بڑھ جاتی ہے، ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، زبان لڑکھڑاتی ہے، ان کا کمپیوٹر یا کیلکولیٹر حساب سوب نہیں کرتا، حتیٰ کہ دیتے وقت بندے کا اخلاق بھی خراب ہو جاتا ہے. اندروں سلاح جو نہیں دین دی، انہوں نے لڑکے کس طرح جان چھڈانی ہے نا کہ لین والا کہ چلو بھائی رہن دو، یہ تو لگتا ہے تمہیں ہی لگتے نے، تسی اپنے کول ہی رکھو، سانو لین دی کوئی لوڑ نہیں. اب اس کا سب کچھ بدل گیا ہے. 2.5 روپے دیتے ہوئے موت پڑ رہی ہے، اور پہلے وصول کر چکا ہے 100 روپیہ. 100 روپیہ وصول کر کے 2.5 روپے دیتے جان نکل رہی ہے. اور ایک یہ اللہ کا بندہ ہے کہ 100 روپے میں سے 33 روپے خرچ کر رہا ہے، 100 میں سے 33 روپے خرچ کر رہا ہے. تو جب اس نے یہ رویہ پیش کیا تو اللہ نے سروسز بھی اسپیشل دی. میرے محترم بھائی، اللہ کا وعدہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے کیا ہو سکتا، اور اللہ سے بڑھ کے اپنے وعدے پورے کرنے والا کوئی نہیں. لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری معیشت کو، جو انفرادی قومی سطح پر بھی یہی ہے، نچلی سطح پر بھی یہی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ اس میں بہتری پیدا کرے، تو سب سے پہلے ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ یہ اختیار کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے. وہ ہمارا بھی ہے، وہ رب العالمین بھی ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے رزق کا نہ ذمہ دار ہے، نہ اس کے پاس کوئی اختیار ہے کم کرنے کا نہ زیادہ کرنے کا. اس پر دنیا کی سب سے معتبر کتاب قرآن مجید گواہ ہے، اور دنیا کا سب سے سچا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ گواہ ہیں کہ اللہ ہی رب العالمین ہے، اور اس معیشت میں بالخصوص کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، کوئی دوسرا رب نہیں ہے، وہی پالتا اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. پھر اللہ کے بتائے طریقوں کے مطابق دوسروں کے حق غصب کرنے کی بجائے جو اللہ نے اپنا حق دیا اس پر قناعت کرنا، اس پر گزارا کرنا، صبر کرنا، شکر کرنا، اور سخت محنت کر کے حلال ذرائع میں نتیجے کے لیے اللہ پر توکل کرنا، یہ بہترین معیشت کے گر ہیں جو قرآن و حدیث نے سمجھائے. اور ایسے ہی یہ کوشش کرنا کہ ہم جہاں حلال ذرائع اختیار کریں گے وہاں پیسے کی سرکولیشن کی کوشش کریں، اور آئیڈیل سرکولیشن صدقہ کی ہے کہ جو معاشرے کے کمزور طبقات پر خرچ کیا جائے، تاکہ اللہ اور اس کے نبی کے وعدوں کے مطابق اللہ اس کا نتیجہ ہمیں دنیا میں بھی دے اور قیامت کو بھی عطا فرمائے. کیا کمال کا وعدہ ہے اس بے نیاز رب کا. کافر بھی اگر کوئی اچھا کام کرے گا نا، کافر بھی
اچھے کام پر خرچ کرے گا، اللہ کہتے ہیں ہم کافر کو بھی اس کا بدلہ دیں گے، کافر کو بھی اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ اتنا غیرت مند ہے، وہ کافر کی نیکی بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں، مگر فرق کیا ہے، کافروں کو اللہ صرف دنیا میں ادائیگی کر دے گا، آخرت میں نہیں۔ مسلمانوں کو اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، قیامت کو بھی عطا فرمائے گا۔ ہمارے لیے تو 2 in 1 ہے اور ان کے لیے سنگل ہے، لیکن سوسائٹی کو، دنیا کو، معاشرے کو چلانے اور مینج کرنے کے لیے اس کائنات کا رب کافروں کے بھی خیر کے کام کو اپریشیٹ کر رہا ہے، تاکہ معاشرہ چلے، کمزور طبقے کی مدد ہو، کافر بھی خرچ کرے چیریٹی کے نام پر، اس لیے وہ لوگ بھی خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کے نتیجے دنیا میں دیتا ہے، لیکن آخرت میں صرف مسلمانوں کے لیے۔ تو اگر اللہ کافروں کا حق نہیں رکھتا، جو یہ ویلفیئر کے کام یا خیر کے کام ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ مسلمانوں کا بھی نہیں رکھے گا۔ مسلمانوں کو بینکوں سے زیادہ اللہ پر اعتماد کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ وہاں تو 7% لے لو، 9% لے لو، اور جو رب العالمین ہے وہ کہتا ہے تم 2 شرطوں کا لحاظ رکھو، پرسنٹیج کا تم حساب ہی نہیں کر سکو گے۔ کیا ہے 2 شرطیں؟ ایک مال حلال ہو، اور دوسرا تمہارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، اور صدقے کا سائز، اس کا حجم، اس کا وزن یہ ٹنوں میں نہیں، ایک کھجور، سنگل کھجور کے برابر صدقہ ہو، مال حلال ہو اور اللہ کی رضا مقصود ہو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھائے گا، اتنا ملٹیپلائی کرے گا، جب قیامت کو اس کھجور کو واپس کرے گا، یہ 15، 20، 700 یا 800 نہیں ہوگی، اس کا سائز پہاڑ کے برابر ہو چکا ہوگا۔ یہاں دنیا کا کوئی کیلکولیٹر کیلکولیشن نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پر زیادہ اعتماد کرنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ضلع سیالکوٹ کے لیے میں بالخصوص اور پورے ملک کے لیے ہم دعا گو ہیں، اللہ سارے پاکستانیوں کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ سیالکوٹ کی طرف سے بالخصوص 10 دن سے زائد ہو گئے جو مسلسل ہم سیلاب زدگان کے لیے اپنے بھائیوں سے مدد وصول کر کے وہاں پر بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ میرے ساتھ جب ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان کی ہماری میٹنگ تھی تو اس نے بھی مجھے سیالکوٹ کی جو معاشی مینجمنٹ تھی یا ترقیاں تھیں اس پر جب پوچھا تو کیا اس کے اسباب تھے، تو ان میں سے ایک سبب میں نے الحمدللہ وہاں یہ بیان کیا کہ سیالکوٹ کے لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے، یہ اپنے پاکستان کے بھائیوں کی پریشانی کا تماشا نہیں دیکھتے، کوئی موقع ایسا نہیں ہے جس میں ہر بندہ آگے بڑھ کے کردار ادا نہیں کرتا۔ تو میں دیکھ رہا ہوں ابھی رات کا وقت تھا، یقین کریں مغرب سے لے کے رات 11:30 بجے تک مسلسل ماشاءاللہ وہ ٹیمیں جنہوں نے محنت کر کے سیلاب زدگان کے لیے چیزیں جمع کی تھیں، وہ وفدوں کے وفد خود بھی آ رہے تھے، مال بھی لے کے آ رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ حوصلے، یہ جرتیں، یہ محبتیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، وہ تو جانتے نہیں آگے کون سا بندہ کس طرح کا ہے۔ تو میں انتہائی مشکور ہوں اپنے ان تمام لوگوں کا کہ جنہوں نے کسی بھی نام سے، کسی بھی جگہ سے اپنے غریب اور کمزور لوگوں کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کی اعلیٰ جزا عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ جس طرح آپ نے پہلے بھرپور کردار ادا کیا، اللہ کا شکر ہے کہ سیالکوٹ کی طرف سے ہم ایک ایسی مدد ان کی کرنے پر اللہ کے فضل سے اہل ہوئے ہیں جو شاید پورے ملک میں دوسرے کئی جگہوں سے اس ورائٹی کی مدد نہیں ہو سکی۔ یہ اللہ نے اہل سیالکوٹ کو توفیق عطا فرمائی، منفرد قسم کا مہنگا ترین کام جو شاید پورے پاکستان میں کسی نے بھی ان کے نہیں کیا، حتیٰ کہ حکومتوں نے ابھی تک پلاننگ نہیں کی۔ انشاءاللہ وقت آنے پر میں اس کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گا۔ وہ کام سیالکوٹ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے سیلاب زدگان کے لیے لیے ہیں، اللہ قبول فرما لے۔ تو ابھی ہماری پوری کوشش ہے کہ اتوار والے دن اگر ہمیں ٹرک میسر آ گئے، اس وقت ٹرکوں کی تھوڑی پرابلم آ رہی ہے، ورنہ ہمارا فیصلہ یہی ہے، شام کو ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ اتوار کو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ کم از کم 20 ٹرکوں کا قافلہ لے کے ہم سیالکوٹ سے نکلیں گے۔ تو میری آپ تمام بھائیوں سے، بہنوں سے گزارش ہے کہ جو کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے لمحے چاہیے، اور جس کام کو ٹالنا ہوتا ہے اس کے لیے بس اندر نیت کا بیڑا گرک کرنا ہوتا ہے، دیر کوئی نہیں لگتی۔ تو جو کرنا چاہتا ہے اللہ اسے کروا لیتا ہے، اور جو جان چھڑوانا چاہتا ہے اس کی جان بھی چھوٹ ہی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال عافیت دے۔ تو انشاءاللہ اتوار کو شام سے پہلے
ہمارا پروگرام ہے، ایک بڑا قافلہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے انشاءاللہ یہاں سے لے کے نکلیں گے۔ تو میرے تمام وہ بھائی اور بہنیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی معاش کو، معیشت کو مضبوط کرے اور مشکلات سے ان کو اللہ تعالیٰ نکالے، تو میری یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو تھوڑی تعداد میں نہیں، میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ 3 کروڑ لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں اور 4,80,000 مکان ٹوٹل ختم ہو گئے ہیں، 7,33,000 مکان ڈیمیج ہوئے ہیں، 20 لاکھ ایکڑ رقبہ جس پر فصلیں کھڑی تھی وہ تباہ ہوا ہے، اور جو مالوں کا باقی نقصان ہے، جانوروں کا اور باقی، وہ ابھی تک گنتی کے اندر نہیں ہے۔ ابھی چند دن پہلے کئی علاقے ہیں ان کے راستے کھلے ہیں، اب پتہ چل رہا ہے جو اموات ہیں اگرچہ وہ 1100 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوئی ہیں، لیکن جو باقی نقصان ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ تمام بھائی اپنے علاقوں میں روابط کریں۔ کئی لوگ سامان جمع کر کے بیٹھے ہیں، لیکن سنگل جانا وہ ان کو مینج کرنا آسان کام نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہمارے بھائی جو اس وقت چاروں صوبوں میں جہاں جہاں سیلاب ہے، وہ سندھ کے اندر بھی، بلوچستان میں بھی، KPK میں بھی اور جنوبی پنجاب میں، چاروں صوبوں میں ہمارے بھائی آپریشنل حالت میں کام کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے یہ جو شمالی پنجاب کا حصہ امن میں بھی ہے، نعمتوں میں بھی ہے، سخاوت میں بھی ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے آپ کو بڑا کچھ عطا کیا ہے۔ تو وہاں ان لوگوں کی مدد کے لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان دنوں میں بھرپور ان کی مدد کریں۔ آنے والے وقتوں میں جس طرح پانی اترتے ہیں اور میڈیا سے خبریں غائب ہوتی ہیں، تو ہمارے ایمان کا لیول بھی خبروں کے ساتھ نیچے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جس کا مکان گر گیا، جس کے جانور بہہ گئے، میرے بھائی میڈیا میں خبر آئے نہ آئے اس کا غم تو برقرار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا ہمیں بنا دے اور ان کی مدد میں ہم استعمال کر لیں۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ اس میں بالکل دیر نہ کریں۔ ہم انشاءاللہ اتوار کو پوری پلاننگ کر رہے ہیں، اگر ٹرکوں کی پرابلم نہ آئی تو ہم اتوار کو اپنا قافلہ لے کے انشاءاللہ خود نکلیں گے، اور یہ نہیں کہ یہ قافلہ لے کے نکلیں گے، یہ جو 10 دن ہو گئے ہیں مسلسل سیالکوٹ کی ٹیم میں یہاں سے سامان لے کے وہاں پر پہنچ رہی ہیں، ایک دن چھوڑ کے اگلے دن ہماری ٹیمیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے وہ اپنا شاندار کام اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھائی اس میں انشاءاللہ اپنا کردار ادا کریں گے تاکہ اللہ ان کے لیے آسانی کر دے اور اللہ آپ کے رزق میں وسعت اور برکت پیدا کر دے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔